کیونکہ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ فرماتا ہے بس بے شک جو صبر کرے اور درگزر کرے، معاف فرمائے، بس یہ کام ہمت والے کاموں میں سے ہے کہ قدرت پانے کے باوجود کسی کو معاف کر دینا، یہ بہت بڑا ہمت کا کام ہے۔ یعنی کہ بدلہ لینا جائز تو ہوتا ہے، لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا شریعت کے اندر۔ کسی نے آپ کو کچھ کہا تو آپ فٹافٹ اس کو، کیونکہ ہمارے ہاں ایک مقولہ مشہور ہے نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، یہ شریعت اسلام کا جو مقولہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا مقولہ ہے۔ اسلام میں تو درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم درگزر کرو، اور اس درگزر پر بہت ساری آیات موجود ہیں۔ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو آج ہم کسی کو معاف کریں گے تو اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، یا خلاق عالم، تیرے بندوں میں سے تجھے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تیرے ہاں تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے کلیم، جو میرا بندہ قادر ہونے کے باوجود، بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے میرے بندوں کو، اس بندے کی عزت میرے ہاں بہت زیادہ ہے، چونکہ میں اپنے بندوں کی ہر خطا سے درگزر فرمانے والا ہوں۔ آج آپ خود دیکھ لیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم کیا کیا خطائیں کرتے ہیں، کیا کیا ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ دیکھنا، ایک دن کی 5 وقت نماز کی نافرمانی کیا چھوٹی نافرمانی ہے، لیکن اللہ درگزر فرما رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انسان نے دن میں 5 مرتبہ نافرمانی کی تو رات کو اسے ہلاک کر دیا جائے، لیکن نہیں، یہ ہمارا اگر ہاتھ میں ہوتا نا کہ ہم ایسا کوئی نظام رکھتے اور ہماری نافرمانی کو کرتا تو ہم تو کر دیتے، لیکن وہ اللہ اتنا رحیم ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ 5 نمازیں چھوڑتا ہے تو رات کو تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک نافرمانی کی تو میں قیامت تک روندا گیا، یہ تو دن میں 5 مرتبہ نافرمانی کی ہے بیٹا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں مجھے عذاب نہ آ جائے، وہ اس بندے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اب شیطان کے معاملے تو رہی نہیں، شیطان سے بڑے تو ہم خود شیطان ہو چکے ہیں۔ معاف کیجئے گا لفظ سخت ہے، لیکن حقیقت پر مبنی بات ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن وہ خلاق عالم ہماری ہر نافرمانی سے درگزر فرما رہا ہے، پکڑ نہیں فرما رہا۔ پر جس کی پکڑ فرماتا ہے پھر قیامت تک احباب کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ ہاں جی، جس کو وہ پکڑے۔ لیکن الحمدللہ خلاق عالم ہمیں اپنے حبیب کی رحمت کا صدقہ کیے ہوئے وعدے پر اللہ ہمیں درگزر فرما رہا ہے اور ہمیں معاف کرتا جا رہا ہے، اور جب ہم رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی وقت معاف فرماتا ہے، تو پسند بھی یہ فرماتا ہے کہ اے بندے، جیسے میں تیری ہر خطا سے درگزر کر رہا ہوں، فوراً پکڑ نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ میں کر سکتا ہوں، حالانکہ اللہ پکڑ فرما سکتا ہے، اسی وقت کر سکتا ہے، لیکن وہ درگزر فرما رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب میں تیری ہر خطا سے درگزر فرما رہا ہوں، تیرے ہر گناہ سے درگزر فرما رہا ہوں، تو پھر تجھے بھی کوئی حق نہیں، تو میرے بندے کو اسی وقت پکڑ لے، اسی وقت بدلہ لے لے۔ تو اگر تو بھی ایسا ہی کرے گا کہ ہر خطا پر درگزر کرے گا، تو انشاءاللہ جب تو میری بارگاہ میں آئے گا تو میں بھی تیری پکڑ نہیں کروں گا، رحمت فرماتے ہوئے ہم بھی تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ میرے بھائیوں، آج رات کیا ہے؟ شب برات کی رات ہے، آزادی حاصل کرنے کی رات ہے۔ تو آزادی اسے ہی ملے گی جس نے پہلے کسی کو آزاد کیا ہوگا۔ جب ہم نے کسی کو آزاد نہیں کیا ہوگا تو ہمیں کیسی آزادی ملے گی؟ میرا مراد یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو خود معاف کرو۔ آج جو ناراضگیاں جھگڑے دل میں ہیں، خاندان میں ہیں، بھائیوں سے ہیں، بہنوں سے ہیں، میں تو یہ بڑے اچھی طریقے سے کہوں گا کہ آج رات کو پہلے ان کو معاف کرواؤ، پھر آپ کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگو۔ اب یہ تو نہیں نا کہ شب برات ہر سال آئی، کسی سے نہ سلام دعائے، قطع تعلق ہی کرنے والا پیارے آقا نے فرمایا شب برات بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ہاں جی، یہ شعروں میں بات مبنی ہے نا کہ ہم بخشے جائیں گے، لیکن جو ہمارے حالات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔
سرکار نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بھی آج کی رات قطعاً بخشا نہیں جائے گا، اور قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں سے رشتے توڑنے والا بغیر کسی شرعی وجہ سے یا بغیر کسی ایسے عذر سے، وہ انسان کبھی آج بھی رات بخشا نہیں جائے گا۔ لہذا آج ماں باپ کو راضی کر کے، آج بہنوں بھائیوں سے معافی مانگ کر آئیں، آج جن کو ناراض کیا ان سے صلح کر کے آئیں۔ صلح کرنے والا انسان جو ہے نا وہ بخشا جاتا ہے، کسی کی عزت کم نہیں ہوتی۔ میں آپ لوگوں سے براہ راست معافی مانگتا ہوں، دوران واز یا کوئی ایسا لفظ نکلا ہو جس سے آپ کے دل کو ٹھیس نکلی ہو یا آپ ناراض ہوئے ہوں، قاری صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تو میں ابھی آپ سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ اس سے کوئی شان کم ہونے والی بات نہیں ہے۔ اپنے پیاروں سے معافی مانگ کر آئیے، اپنے ماں کو راضی کر کے آئیے، اپنے باپ کو راضی کر کے آئیے، نہیں تو ان کی قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھ کے ان سے کہیے اے میرے ماں جی، اے میرے والد صاحب، اللہ کی رضا کے لیے آج مجھے معاف کر دیں تاکہ رات کو میرا رب کائنات مجھے معاف فرما دے۔ آج حیات ہے تو ان سے معافی مانگ لو، ورنہ خدا کی قسم ہمیں آج اپنے والد سے معافی مانگنے کے لیے قبر پہ جانا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ نوبت آ جائے کہ ان سے معافی مانگنے کے لیے قبرستان کا دروازہ دیکھنا پڑے، آج وہ حیات تمہارے گھر میں بیٹھے ہیں تو ہم ان کے قدموں میں جا کر معافی نہیں مانگتے۔ آج حیات ہیں تو معافی مانگ لیں تاکہ تمہیں جواب تو ملے۔ آج ہم قبرستان میں لاکھ بھی جائیں نا اپنے والد صاحب کے پاس کہ حضور معاف کر دیو، کہ ہمیں بس خود کی طرف سے آواز ہے پر کبھی جواب نہیں آگے سے آئے گا کہ باپ بچے میں نے تجھے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، لیکن اگر تیرے سامنے بیٹھے ہیں تو تمہیں جواب تو مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ شب برات میں ہم ایک اور بہت بڑی خطا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پٹاخے لے کر دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں جاؤ بھی پٹاخے لگاؤ۔ یہ کیسی بات ہے یار، یہ رحمت بھری رات ہے، اللہ کی رحمت، اللہ آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، اور اللہ فرماتا ہے بندے خدا مجھ سے مانگ، اور ہم پٹاخے چلا کے عرض کرنے یہ ہمیں رحمت کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ پتہ نہیں کس بندے نے یہ رواج ڈالا ہے، وہ موجد کون ہے اس پٹاخے چلانے کا شب برات میں؟ آج تک مجھے تو اتنی سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ کون سا عقل مند انسان تھا جس نے یہ افواہ اڑا دی کہ شب برات کو پٹاخے چلائے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات نکلی ہے، اور ابھی تک ہماری جان نہیں چھوٹ رہی۔ ہم لاؤڈ سپیکر میں اعلان کر کر کے شب برات تھک جاتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، یہ کام بند کرواؤ اپنے بچوں سے۔ جس نے پٹاخے کے پیسے دیے وہ باپ بھی لٹکا جائے گا، جس اولاد نے چلائے وہ بھی لٹکی جائے گی، لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، ہمارے پیسے ہماری مرضی۔ لیکن رب کائنات بھی فرمائے گا پھر میرا عذاب میری مرضی، میری جہنم میری مرضی، پھر کیا بنے گا؟ لہٰذا آج وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے بچوں کو مت چلانے دیجئے گا۔ پھر ہوتا ظلم، پتہ ہے کیا سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟ مسجد کے دروازے کے آس پاس پٹاخے پہ پٹاخہ، پٹاخے پہ پٹاخہ، تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ادھر سے عبادت ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے پٹاخ، ادھر سے کون نماز پڑھے گا یار؟ ادھر گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، گلی میں پٹاخے چل رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی عبادت کر سکتا ہے، نہ کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ مجھے آپ خود بتا دیں کیا اس حالت میں ہم اللہ کی رحمت حاصل کر سکیں گے؟ کیسی حاصل کر سکیں گے؟ لہٰذا خدا را اپنی دولت کو اللہ کے راستوں پہ خرچ کریں، اپنے بچوں کو ایک بھی لے کر نہ دیں، ورنہ آپ کو نہ گارو۔ بچہ تو ابھی مکلف ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو مکلف ہے نا، اپنے بچوں کو یہ نظام نہ کرنے دیں، یہ قطن چیز کو ختم کر دیں، ورنہ اس کی پکڑ بہت سخت ہوگی کہ آج رحمت کی رات ہے، تو رحمت کا دروازہ آج اللہ کے گھر ہے۔ آج خود سے آئیے اور گھر میں اپنی عورتوں کو کہیے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر گھر کو آباد کریں، اور آپ آ کر اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں، اللہ معاف فرمائے گا۔ پھر سے کہوں گا معاف کر دیں۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت سن کر، فضائل سن کر، یہاں پر بیٹھے ہوئے دل سے اپنے سب بھائیوں کو، رشتہ داروں کو معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے عہد، اور سچے دل کے ساتھ، یہ نہیں کہ زبانی نہیں، سچے دل کے ساتھ آپ جس سے بھی ناراض ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے برات کی رات آنے سے پہلے یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے تمام پیاروں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ انشاءاللہ آپ پہ راضی ہوگا، اور آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا، اس سے معافی مانگے، اور پھر شام رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد نافل پاک شروع ہو جائے گی۔
مختصر سی محفل ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ رات کو 12 بجے سے تو تسبیح وغیرہ وہ ذکر اذکار کا سلسلہ جو شب معراج شریف میں تھا وہ انشاءاللہ اسی روٹین کے ساتھ چلتا رہے گا۔ آپ محبت و ذوق کے ساتھ آج عبادت کی رات میں شرکت کریں، اللہ پاک ہمیں۔ لیکن میں پہلے یہ کہوں گا کہ عشاء کی نماز با جماعت اور فجر کی نماز با جماعت یہ لازم ہے، یہ فرض ہے۔ ہم درمیان میں نفل پڑھتے ہیں، نہ عشاء پڑھتے ہیں نہ فجر پڑھتے ہیں، تو وہ نفل اس مقبولیت کو جاتا ہی نہیں ہے جب اس کے ساتھ عشاء اور فجر کا فرض نہ ملے۔ تو ہم عشاء اور فرض کی جو مقبولیت کی صحیح مضبوط دلیل ہے وہ عشاء بھی چھوڑتے ہیں اور فجر بھی چھوڑتے ہیں، درمیان سے ہم نفلی عبادت کو لیتے ہیں۔ تو نفلی عبادت بے شک قبول ہے، نیت تک میرا اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن عشاء اور فجر کی تکمیل سے نفل کو جو درجہ ملنا ہے، جو ثواب کامل ملنا ہے، اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا برائے کرم عشاء کی نماز با جماعت اور فجر کی با جماعت نماز لازم ہے۔ اس کے بعد رات کو جتنا ہو سکے عبادت کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ہم پہ اپنا کرم فرمائے گا۔ لا